تبدیلی کی فضا کے دور میں دنیا کے چند ظالم ترین حکمرانوں میں سے ایک کی پیدائش ہوئی، ولاد دا تھرڈ ڈریکولا، جو کہ ولاد دا سیکنڈ ڈریکول کا بیٹا تھا، جو بعد میں ولاد جپیش یا امپیلر کے نام سے مشہور ہوا۔ ولاد کا جنم ٹرانسلوینیا کے شہر جگیشارا میں سال 1431 کے آخر میں ہوا۔ ولاد اپنے والد کے فوجی عہدے کی وجہ سے پیدائش سے ہی ڈریکولا ولاکیہ کے حکمران بننے کا امیدوار تھا، کیونکہ اس کا دادا ولاکیہ کا سب سے نمایاں حکمران رہ چکا تھا اور ولاکیہ کے اصولوں کے مطابق ولاکیہ کے کسی بھی سابقہ حکمران کی نسل میں سے اولاد نرینہ حکمران بننے کی دعویدار ہو سکتی تھی، اور ایسا ہونے میں اسے دوسرے دعویدار یعنی ڈینسٹی گھرانے کا سامنا تھا۔ یہ دونوں گھرانے یعنی ڈریکولسٹی اور ڈینسٹی صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی امیدواری کا دعویٰ کرتا، اس کی کفالت اس کے گھر کی عورتوں نے جگیشارا میں کی، اور جب کہ کسی بھی شہزادے کو سکھایا جاتا تھا، اسے بھی حکمرانی کے تمام اصول و ضوابط رموز چھوٹی سی ہی عمر سے سکھائے گئے۔ غرض تمام جنگی مہارتوں کی بھی اسے اچھی طریقے سے مشقیں کروائی گئیں، لیکن ایسے میں اسے یہ بھی سکھایا گیا کہ وہ باقی عوام سے، باقی تمام لوگوں سے بہتر ہے، اور باقی سب لوگ اس کے ماتحت ہیں۔ جب وہ فارغ ہوتا تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ چرچ جا کر عبادت کرتا۔ اس کے والدین اس وقت کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتے تھے، مگر یہ ممکن ہے کہ وہ اور اس کا چھوٹا بھائی ریڈو کچھ آرتھوڈاکس چرچ میں داخل کروایا گیا، اور یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ حکمرانی ولاکین کے لیے آرتھوڈاکس چرچ اہم ہے۔ زیکاز جو اس وقت حکمران تھا کے ساتھ موجود حمایتوں کی تبدیلیوں کی وجہ سے ولاد دی سیکنڈ ڈریکول وائیوائڈ آف ولاکیہ بن گیا، اور اپنی فیملی کو وہ تارگوویش 1437 میں لے آیا۔ یہاں ڈریکولا کی زندگی بدلنے لگی، یہاں اسے اب بلوغت کی تعلیم بھی دی جانے لگی، اور اسی وجہ سے ڈریکولا کے پاس کم سنی معاملات کے لیے وقت ہی نہ تھا، بلکہ اس کی تمام تر توجہ تیراکی، گھڑ سواری جیسی چیزوں نے لے لی تھی۔ اسی دوران ہی ولاد ڈریکول نے ترک سلطان مراد دوئم سے ایک معاہدہ کرتے ہوئے اتحاد کر لیا جو کچھ سالوں ہی چل سکا، اور اس اتحاد سے ناراضگی ترک حکمران نے 1442 میں جا کر اس طرح بتائی کہ مراد دوئم کی طرف سے ولاد ڈریکول اور اس کے دونوں بیٹوں ڈریکولا اور ریڈو کو بندی بنا لیا گیا، جو کہ ایک سال ولاد ڈریکول کو بندی بنانے کے بعد ڈریکول کو اس طریق رہائی ملی کہ وہ اکیلا واپس جا سکتا تھا، مگر اس کو دونوں بیٹوں کو ترکوں کے پاس ہی چھوڑنا پڑا۔ ڈریکولا جو کہ اس وقت محض 11 سال کا تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی ریڈو صرف 7 سال کا تھا، اب ایک ایسے ملک میں تھے جن کی زبان وہ نہ جانتے تھے، اور یہ دونوں لڑکے اتنے دور، اتنی کم سنی میں اکیلے تھے۔ پہلے دونوں لڑکوں کو ایگریگورس کے قلعہ میں، بعد میں ٹوکارٹ میں، اور بعد ازاں ایڈرینوپل میں قیدی بنائے رکھا گیا۔ حالانکہ یہ دونوں قیدی تھے، مگر پھر بھی ان دونوں کی بطور شاہی قیدی تعلیم و دیگر مہارتوں کی مشقیں جاری رکھی گئیں، کیونکہ سلطان کا اصل مقصد تھا کہ ان دونوں ترکوں کو قابل اعتماد سپاہی بنایا جائے، تاکہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک ولاکیہ کے حکمران بننے کے قابل ہو تو وہ وفادار رہے۔ ولاد چونکہ بڑا تھا اور آزادی کی قیمت جانتا تھا، اس لیے وہ آسانی سے قیدیوں کی زندگی گزارنے والوں میں سے نہ تھا، اور وہ آئے روز سپاہیوں اور معلموں سے جھگڑا مول لے لیتا تھا، جس کے لیے اسے سزائیں دی جاتی تھیں، جو سزائیں آج کل کے بچوں کو دینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جبکہ روڈو آسانی سے بات مان لیتا تھا، اور شاید اسی وجہ سے ولاد کو اپنا چھوٹا بھائی بالکل پسند نہ تھا۔ راڈو چونکہ جلدی وفادار بن گیا تھا، اس لیے سب کی توجہ کا مرکز بھی بنا رہتا تھا۔ ان لوگوں میں سے ایک مراد دوئم کا بیٹا محمد دوئم بھی تھا، جو مستقبل میں ترکوں کا حکمران بھی بنا۔ حالانکہ راڈو اور محمد دوئم دوست تھے، مگر ان کی دوستی بھی آنے والے وقتوں میں ہونے والی ظالمانہ کارروائیوں اور جنگوں کو نہیں روک پائی، بلکہ انہی دنوں جب یہ دونوں قیدی تھے، ان کے والد ڈریکول نے اپنے وعدے توڑنے شروع کر دیے،
اور 1443 میں صلیبیوں کی مدد کرنے لگ پڑا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے اس عمل سے اس کے دونوں بیٹوں کو کسائیوں کی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ اس نے صلیبیوں کا ساتھ دیا، مگر معجزاتی طور پر اس کے دونوں بیٹوں کو ڈریکول کی اس غداری کی بعد بھی مارا نہیں گیا، لیکن اس سارے عمل میں ولاد کے اندر اپنے والد کے لیے نفرت کے جذبات ابھر آئے، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے والد کو اب ان دونوں کی اموات سے فرق نہیں پڑتا، مگر اس غداری کی وجہ سے اب ان کے ساتھ ترکوں کا سلوک بہت ہی ظالمانہ ہو گیا، جس وجہ سے ولاد کے اندر نفرتوں کا پہاڑ بن گیا، جبکہ دوسری طرف زادور ظلموں کی وجہ سے محمد سیکنڈ کے سامنے عاجز ہو گیا اور اس کا وفادار بن گیا۔ حالانکہ دونوں لڑکوں کا رویہ ایک دوسرے سے مختلف تھا، مگر پھر بھی سلطان مراد دونوں کو ہی اندھا کے لیے استعمال کرنے پر بضد تھا۔ دوسری طرف مراد اور ڈریکول کے درمیان 1447 میں ایک نیا معاہدہ ہوا۔ بعد ازاں جان ہنیادی، جس نے صلیبیوں کی مدد کرتے ہوئے رہنمائی کی تھی، کو مواقع ملے اور وہ ولاد سلیو کی مدد کرتے ہوئے ٹرانسلوینیا کے تخت کا مالک بن گیا اور ولاد سلیو کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس دوران نئے حکمران نے نہ صرف ولاد کے والد بلکہ دوسرے بھائی مرچا کو بھی قتل کروا دیا۔ جب یہ خبر ولاد تک پہنچی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ غداروں کو خود سزا دے گا۔ بلوغ کے دنوں میں اسے نہ صرف ترکوں نے آزاد کر دیا بلکہ اپنی فوج کا اعلیٰ افسر بھی تعینات کر دیا۔ ولاد سلیو اور جونیادی کی ترکوں کے خلاف متعدد ناکام کارروائیوں کے بعد اب ولاد اس پوزیشن میں تھا کہ وہ ان دونوں سے ولاکین تخت چھین لے، کیونکہ ترک بھی اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑے تھے، اور اسی وجہ سے ہی اس نے آخر کا ولاکیہ کا تخت 1448 میں چھین لیا۔ اس اچانک تخت نشینی کی وجہ سے ہنگیرین اور جان ہنیادی کی دوست قوت نے برداشت نہ کیا، چونکہ جان ہنیادی کو ولاد نے غائب کروا دیا تھا، اس لیے نکولائی آف اوکنا جو کہ نائب گورنر جنرل تھا ٹرانسلوینیا کا، نے ولاد کو اس اغوا کاری کی نسبت باز پرس کرنے کے لیے طلب کیا، جس پر ولاد نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اگر اس سے ملنے گیا تو ترک اس بات کو شک کی نظر سے دیکھیں گے، جس پر اس نے یہ موقف بھی رکھا کہ اسے نہیں پتا کہ جان ہنیادی کہاں ہے، مگر وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہو ٹھیک ہے۔ ترک حکمران مراد نے ہنگیرین حکمرانوں کے پیچھے جانے کی بجائے اس وقت یہ بہتر سمجھا کہ فی الحال اس سے امن سے کام لیا جائے، مگر اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے ولاد کو بہت سا نقصان ہونے والا تھا، کیونکہ پھر سے ولاد سلیو نے جال بننا شروع کر دیا تھا اور اس نے جان ہنیادی کی فوج کو اکٹھا کرنے شروع کر دیا اور ولاکیا آ کر ولاد سے جنگ شروع کر دی، جس پر ولاد کو تخت چھوڑنا پڑا اور اسے اینڈرین اولپل میں فرار کا راستہ طے کرنا پڑا، اور پھر سے اسے ترک سلطنت کی حفاظت میں محصور ہونا پڑا، اور کچھ ہی عرصے میں وہ یہاں سے بھی بھاگ گیا اور ولاکیا کے پڑوس مولڈیویا میں جا کر رہنے لگا، جہاں وہ بوگڈان دوئم کے محل میں اس کا مہمان تھا۔ بوگڈان دوئم نہ صرف مولڈیویا کا حکمران تھا بلکہ وہ ولاد کا سگا ماما بھی تھا۔ یاد رہے یہ وہی بوگڈان تھا جو اسٹیفن دا گریٹ کا والد تھا۔ یہاں ولاد کا قیام 2 سال رہا، یعنی 1449 سے 1451 تک، کیونکہ 1451 میں بوگڈان کے اپنے بھائی نے ہی مولڈیویا پر حملہ کر کے اسے قبضہ کر لیا تھا، جس پر اسٹیفن اور ولاد دونوں کو ٹرانسلوینیا یعنی جان ہنیادی کے ملک میں جانا پڑا۔ یہاں آ کر اس نے اپنے حمایتیوں کے ذریعے ہنگری کے شہر براسوو پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہنیادی ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، جہاں سے انہیں اس نے میر کے ذریعے بھگا چھوڑا، جس کے بعد وہ دونوں ایک مخصوص وقت تک بھاگتے رہے اور کہیں چھپے رہے، جس نسبت کوئی بھی تاریخ دان صحیح سے بتانے سے قاصر ہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ سبیو جو براسوو کے پڑوس والی ریاست تھی میں جا کر گھسا، جس بارے میں بھی کچھ عرصہ راز رہا، جس کے بعد نکولائی اوکنا کو جب پتہ چلا تو اس نے ایک ماہر قاتل کو وہاں روانہ کیا تاکہ وہ اسے ایک ہی بار میں ختم کر دے، مگر اس بارے میں معجزاتی طور پر پہلے ہی ولاد کو پتہ چل گیا تو اس نے اس ماہر قاتل کو مار دیا۔ اسی دوران جان ہنیادی اور ولاد سلیو کے درمیان تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو گیا، جس وجہ سے ولاد اور جان ہنیادی کے درمیان ایک اتحاد قائم ہوا۔ اس اتحاد کے دوران ولاد نے جان ہنیادی کی فوج میں ایک اعلیٰ پوزیشن حاصل کر لی۔ ایسے میں ولاد جان ہنیادی کو اپنا استاد ماننے لگ پڑا۔ بعد ازاں جان ہنیادی نے ڈریکولا کو ہنگری کے حکمرانوں سے روشناس کرایا اور انہیں تسلی دی کہ عثمانوں
خلافت اور ہنگری کے درمیان ولاکیہ کی طرف سے اگر کوئی مشکل آئے گی تو ولاد اسے اچھی طرح سے سنبھالنے کی طاقت رکھتا ہے، جس وجہ سے ہنگری کے اشرافیہ میں اس پر مکمل بھروسہ کیا جانے لگا۔ قسطنطنیپل کی فتح کے بعد ترک ہنگری پر حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑے، جس پر ولاد کو ہنیادی کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ سیبیو میں ہی رہے اور سامنا کرے۔ موقع ملتے ہی ہنیادیوں نے اسے ولاکیہ پر حملہ کرنے کی نسبت مشورہ دیا اور ہنگری کی افواج کی مدد سے اس نے ولادسلیو کو بچا لیا۔ اس طرح اسٹیفن کو مولداویہ بھی واپس اسی وقت پر لے کر دیا گیا، جس سے اب ہنگری کے دونوں اطراف میں ترک کے درمیان سرحدوں پر ہنگری کے وفادار حکمران بیٹھے تھے جو ہنیادی کے احسان مند بھی تھے۔ 1456 میں ولاد ڈریکولا نے اپنا ملک دوبارہ سے حاصل کر لیا اور ولادسلیو کو اپنے ہی ہاتھوں سے جہنم حاصل کیا۔ ولاد کا دوسرا دور حکومت نہ صرف اس کا کامیاب ترین دور حکومت تھا بلکہ یہ دور حکومت تنقید سے نظروں سے بھی دیکھا جانے لگا۔ سب سے پہلا کام ڈریکولا نے جو کیا وہ اپنے تمام ہمسایوں سے مثبت تعلقات استوار کرنا تھا، جس میں اسے شاندار کامیابی اس وجہ سے بھی حاصل ہوئی کیونکہ نہ صرف وہ مولداویہ کے بادشاہ کا کزن تھا بلکہ ہنگری کی وجہ سے دوسری مرتبہ بادشاہ بھی بنا تھا۔ اس دوران ترکوں کو ڈریکولا پر جب شک گزرا تو انہوں نے اسے دعوت دی کہ وہ آئے اور ترک بادشاہ کو خراج تحسین پیش کرے، نیز وہ ہنگری کے لیے راستہ بھی دے۔ گو کہ اس نے باقی تمام شرائط تو ہنس کر قبول کر لیں مگر وہ قسطنطنیپل جا کر خراج عقیدت پیش نہ کرنا چاہتا تھا۔ شاید اسے گمان ٹھہرا کہ اگر وہ گیا تو ترک اسے مار دیں گے۔ ترک اس وقت تو چپ کر گئے اور مطمئن ہو گئے، مگر بعد میں ولاد ان کے ساتھ جنگ کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن نئی جنگ میں جانے سے پہلے اس نے اپنے گھر کو سدھارنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اپنے ملک پر وہ اپنے نظریے سے کام کرنا چاہتا تھا، جس نسبت اس کا ماننا تھا کہ جب ایک آدمی یا ایک شہزادہ طاقتور ہو جائے تو تب وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے، لیکن جب اس سے کوئی دوسرا طاقت چھین لے تو دوسرا اس کے ساتھ جو مرضی چاہے وہ کرے۔ سب سے پہلے اس کی نظر ولاکیہ کی اشرافیہ پر پڑی جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے، مگر یہ سب کرپٹ تھے اور وہ سب سے کمزور شخص کو ہی تخت پر بیٹھنے کی اجازت دیتے تھے تاکہ ان کی طاقت کبھی کم نہ ہو۔ اس نسبت ایک بار اس اشرافیہ سے کہا بھی تھا کہ تم اس بات کی وضاحت کیسے کرو گے کہ تم سب سے اپنی زندگیوں میں اتنے زیادہ حکمران بدلتے دیکھے۔ واضح طور پر ولاد ان سب کو ان کے کیے کی سزا ضرور دینا چاہتا تھا، بلکہ اس نے کچھ ایسے کیا کہ جن کا تعلق اس کے بھائی اور باپ کی وفات سے بھی تھا۔ اس نے اس بات کی وضاحت مرچا کی قبر کھدوا کر دی تھی، جہاں اس نے واضح کیا تھا کہ اگر اس کے بھائی کے ساتھ دھوکہ نہ ہوا ہوتا تو اس کے چھاتی پر گواہ ہوتے۔ یہی اشرافیہ اس ملک کی غربت کی بھی ذمہ دار تھی، ایسے میں کچھ کرنا ضروری تھا۔ ولاد نے اس تمام اشرافیہ میں سے 200 گھرانوں کو دعوت پر طلب کیا اور جب وہ سب کھانا کھا چکے تو ان سب کو قید کروا دیا۔ ان میں سے جو بوڑھے تھے انہیں شہر کی سرحدوں پر لے جا کر ان کی سروں میں کیل ٹھونکوا کر بانسوں پر ٹانگ دیا گیا، جبکہ جوانوں کو زنجیروں سے لاد کر 15 میل تک دوڑاتا رہا، جس میں 2 دن لگے، اور انہیں اس جگہ پر لایا گیا جہاں ڈریکولا کا نیا قلعہ انہی کے ہاتھوں سے بنوایا گیا۔ اس نے اس اشرافیہ کے بدلے میں اہم عہدوں پر اپنے وفاداروں کو بدل دیا۔ ایک نیا عہدہ بھی قائم ہوا جس میں جلادوں کو بھرتی کیا۔ یہ مخصوص قسم کے جلاد تھے جو صرف ان لوگوں کو سزائیں دیتے جو ریاست کے ساتھ غداری میں ملوث پائے جاتے تھے، مگر یہ تمام بھرتیاں اسی بات پر منحصر ہوتی تھی کہ کون ڈریکولا کا وفادار رہے گا، جس وجہ سے وہ انتہائی طاقتور ہو گیا۔ اسے بددیانتی اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والوں سے نفرت تھی، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک بار ایک تاجر ترکی سے ولاکیہ میں تجارت کی غرض سے آیا، جہاں اس نے ولاد سے حفاظت مانگی۔ ولاد نے اسے کہا کہ وہ بازار میں اپنا ساز سامان اور نقدی رکھ کر واپس چلا جائے کیونکہ وہ اس کا مہمان ہے۔ اس نے ایسا کیا۔ جب مہمان نوازی کے بعد وہ واپس اپنے ساز سامان کے پاس گیا تو اس کے ساز سامان میں سے رقم کچھ حد تک کم تھی۔ اس نے یہ ماجرا آ کر جب ولاد کو سنایا تو اس نے اسے کہا کہ تم جاؤ، تمہارے پیسے مل جائیں گے اور چور کو سزا بھی دی جائے گی۔ وہ چلا گیا۔ پیچھے سے ولاد نے اپنی جیب سے رقم پوری کی اور جب وہ پوری رقم کی نسبت شکریہ ادا کر رہا تھا تو اس کے سپاہی چور کو لے کر آئے۔ ایسے میں ولاد نے طریق ساز جملہ کہا کہ اگر تم نے میری بات پر اعتبار نہ کیا ہوتا تو آج اس چور کے ساتھ تمہیں بھی مروا دیتا، اور چور کے سر میں کیل ٹھونکوا دیا گیا۔ اس نے اپنی رائے کی
رایا کی دیانت کو دیکھنے کے لیے ایک سونے کا کپ رکھوایا کہ کوئی اسے چوری کرنے کی لالچ کے تحت مگر اس کے دور حکم میں وہ سونے کا کپ کبھی بھی چوری نہ ہوگا۔ وہ اپنی رایا کو دھوکے میں رکھ کر ان کے امتحانات بھی لیتا تھا۔ کبھی کبھی وہ بھیس بدل کر اپنی رایا کو دیکھا کرتا کہ کہیں کوئی چوری وغیرہ تو نہیں کر رہا ہوگا، جس وجہ سے ولاد کو اپنی رایا کی جانب سے بہت پسند کیا جاتا تھا۔ کوئی بھی اس کے دور حکومت سزا سے نہ بچ سکتا تھا۔ اگلی ویڈیو میں ولاد کے دور حکومت اور دوسری مشاہیر و موت سے آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے میری ویڈیو کو لائک کر لیں، میرے چینل